نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہم نے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم عن قریب قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ اپنے چینل INN-TV پر شروع کریں گے، تو آج اسی سلسلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر سے پہلے بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، اور ایسی غلطی جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کریم کا معنی مفہوم غلط ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے پہلے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس کی ابتدا قرآن کریم کی تجوید سے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم نے آج نورانی قاعدے سے اس کو شروع کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کریم کو صاف صاف پڑھو۔ صاف صاف پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف مخرج اور صفات سے ادا ہو، وگرنہ آواز جب مخرج اور صفات سے حروف ادا نہیں ہوں گے تو وہ عربی نہیں رہے گی بلکہ غیر عربی بن جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ قرآن کریم اسی طریقے سے پڑھا جائے جس طریقے سے قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک واضح اور موٹی غلطی جس کو لحن جلی کہتے ہیں، اور ایک معمولی غلطی ہوتی ہے جس کو لحن خفی کہا جاتا ہے۔ لحن جلی یعنی موٹی واضح غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں، اور لحن جلی جو ہے یہ حرام، اور لحن خفی جو ہے معمولی غلطی وہ مکروہ ہے۔ اور 4 طرح کی غلطیاں لحن جلی کہلاتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ایک حرف سے دوسرے حرف کو بدل دینا۔ مثال کے طور پر الحمد، ہا کی جگہ ہا الحمد پڑھنا، یہ لحن جلی ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی حرف کو بڑھانا، جیسے مثال کے طور پر بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھنا، با کو کھینچ کر، یہ بھی لحن جلی کی ایک صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی حرف کم کر دینا، جیسے لم یولد کو لم یولد پڑھنا، واو کو گھٹا دینا، واو کو کم کر دینا، واو کو نہ پڑھنا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ حرکات و سکنات میں سے کوئی بھی غلطی، مثال کے طور پر الحمد لام کی جزم کے ساتھ پڑھنا، یہ صحیح ہے۔ اس کو اعلی حمد لام کی زبر کے ساتھ پڑھنا یہ غلط ہے، اس کو بھی لحن جلی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں جن کو لحن جلی کہا جاتا ہے، اور اس طرح پڑھنا یہ حرام ہے۔ اور لحن خفی کا مطلب یہ ہے کہ صفات عارضہ کی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ربنا، کہ را کو موٹا کر کے پڑھنے کی بجائے باریک پڑھنا ربنا، تو اس کو لحن خفی کہا جاتا ہے، اور یہ مکروہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے معاشرے کے اندر دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور بچے بھی ہیں، اور زیادہ تر خواتین کے اندر ہوتا ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو لحن جلی کے زمرے میں آتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کریم کا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے، یا نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی، ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، اور جن کی تصحیح کی بھی وہ ضرورت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ قرآن کریم کو پڑھنا،
اس طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے قرآن کریم نازل ہوا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے والے کو، سکھانے والے کو دنیا کائنات کا سب سے بہترین انسان علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے ضرورت محسوس کی کہ لوگوں کے قرآن پاک پڑھنے کے طریقہ جو ہے اس کو ذرا درست کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم نورانی قاعدہ شروع کرتے ہیں۔ نورانی قاعدہ کی سب سے بنیادی بات ہے کہ جب بچہ استاد کے پاس آئے اور یا کوئی بڑی عمر کا آدمی قرآن پاک کے اپنے الفاظ کو ٹھیک کرنے کے لیے، تلفظ کو درست کرنے کے لیے آئے، تو سب سے پہلے استاذ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کی اعوذ باللہ، تعوذ و تسمیہ ان کو درست کرائے، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو اللہ کی پناہ کیا ہے؟ تعوذ کو درست کرنا، تسمیہ کو درست کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر واقع، کہ جس کام کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ نہ ہو، اللہ کے نام کے ساتھ نہ ہو، وہ کام برکت سے خالی ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی۔ تو اس وجہ سے بنیاد ہے نورانی قاعدے کے اندر تعوذ اور تسمیہ۔ تو استاذ اگر یہ سوچ لے کہ آگے چل کر اس کی یہ تعوذ ٹھیک ہو جائے گی، تسمیہ اس کی ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ استاذ کی غلطی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ استاذ قاعدہ شروع کرنے سے پہلے اس کی یہ تعوذ اور تسمیہ ٹھیک کرے، اس کی مخارج، ادائیگی کا طریقہ درست کرائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ آپ سب دوستوں نے جو ہے نا اس طریقے کے مطابق تعوذ اور تسمیہ اپنی درست کرنی ہے۔ تو تعوذ اعوذ باللہ کو کہا جاتا ہے، تسمیہ بسم اللہ کو کہا جاتا ہے۔ تو تعوذ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پہلے حمزہ ہے، حمزہ کے بعد عین ہے۔ تو پہلی غلطی یہی ہوتی ہے کہ یا تو حمزہ کو عین کر کے پڑھتے ہیں یا عین کو حمزہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو عین اور حمزہ میں فرق کرنا ہے۔ عین اور حمزہ میں فرق کس طرح ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اور تا میں فرق ہے، اور ان کی ادائیگی کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ اسی طرح رجیم، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں جب سین کو پڑھا جائے تو تھوڑی سی سیٹی کی آواز منہ سے ظاہر ہو، بس بعض لوگ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بس سین کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز ظاہر ہونی چاہیے، بسم اللہ را بھی موٹی، اور رحمن الرحیم۔ اس کے بعد جب تعوذ بھی درست ہو گئی اور تسمیہ بھی درست ہو گیا، اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی آ گیا، تو اس کے بعد سب سے پہلی چیز ہے پہلی تختی نورانی قاعدے کی، جس کو تختی نمبر 1 لکھا گیا ہے۔ قاعدہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کا نام اور اس کا تعارف بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں کو سمجھانا ہے۔ بھی مفردات کس کو کہا جاتا ہے، مفردات کن حروف کو کہتے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ تختی نمبر 1 مفردات یہ جمع ہے مفرداتن کی، جس کا معنی اکیلا حروف۔ اور یہ جو اس کے نیچے حروف لکھے ہیں اکیلے الف
با، تا، یہ اکیلے اکیلے حروف ہیں، اس وجہ سے ان حروف کو مفردات کہا جاتا ہے، اور انہی حروف کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو حروف تہجی ہیں یا مفردات ہیں، یہ بنیاد ہیں قاعدے کی، اور یہ قاعدے کی بنیاد ہیں۔ ان کو پڑھانے کے لیے اصول یہ ہے کہ پہلے تو یہ قاعدہ الف سے لے کر یا تک مکمل بچوں کو پڑھایا جائے، سکھایا جائے، اور اس کو یہ بنیاد ہے، حروف مفردات جو ہیں یہ بنیاد ہیں، اسی میں بچوں کے تلفظ درست کروائے جائیں۔ مثال کے طور پر حمزہ، عین، الف، ان کے پڑھنے میں فرق، اور یہ ان کے تلفظ بھی درست کروانے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حروف کی پہچان بھی کرانی ہے، کیونکہ یہ نورانی قاعدے کے اندر یہی الفاظ بنیاد ہیں، پورے قرآن کے اندر انہی حروف تہجی میں سے ہی آئیں گے۔ تو اس وجہ سے جب تک بچے کو ان کے تلفظ اور اسی طرح بچے کو ان حروف کی پہچان نہیں ہوگی، اس وقت تک بچہ آگے نہیں چل سکے گا۔ یہ ایک بنیاد ہے، اگر بنیاد کمزور ہو تو اس پر اچھی عبارت کا قائم ہونا ممکن نہیں رہتا۔ جب بنیاد مضبوط ہوگی تو اس پر اوپر عبارت کو کھڑا کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب بچے کی یہ بنیاد مضبوط ہوگی تو اس کے لیے آگے یہ قاعدہ، اور قاعدے کے بعد قرآن کریم کے الفاظ کی اس کو شناخت ہوگی، الفاظ کا اس کو پتہ ہوگا، تو اس کے لیے قرآن کریم پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے پہلے تو یہی ہے کہ الف سے لے کر یا تک بچے کو پڑھایا جائے، اور اس کے بعد جب بچے کو یہ مکمل طریقے سے یہ پڑھ لے الف سے لے کر یا تک، پھر اس کو نقطوں کی پہچان کرائی جائے، اس کو پتہ ہو کہ کس لفظ کے نیچے نقطہ آتا ہے، کس کے اوپر نقطے آتے ہیں، اوپر آتے ہیں کتنی آتے ہیں کس حرف کے، اور کون سے حروف ایسے ہیں جن کے بیچ کے اندر نقطہ آتا ہے۔ تو ان نقطوں کی بچوں کو پہچان کرانی ہے، اور پھر جب یہ ایک بار الف سے لے کر یا تک صحیح تلفظ کے ساتھ بچوں کو ان حروف کی پہچان ہو جائے، نقطوں کی پہچان ہو جائے، تو پھر مختلف طریقے سے بچے کا امتحان لیا جائے۔ مثال کے طور پر دائیں طرف الف سے لے کر الف سے شروع کریں، اور پھر نیچے جو ہے دائیں طرف الف سے نیچے پھر پڑھتے جائیں، الف، ہا، پھر اس کے نیچے، اسی طرح پھر با، خا، اسی طرح پھر اس کے نیچے تک، اسی طرح تا سے لے کر اس کے نیچے تک، سا سے لے کر اس کے نیچے تک، سا، زال، اسی طریقے سے اس کے نیچے۔ تو اس طریقے سے یہ دائیں طرف سے شروع کریں، پھر آخر سے شروع تک بچے سے سنا جائے۔ تو اس طریقے سے جب ہم کئی بار بچے کو یہ طریقہ بتائیں گے، سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز بچے کو ان حروف کی شناخت بھی ہوگی، پہچان بھی ہوگی، اور اس طریقے سے بچوں کے لیے ان حروف کو یاد کرنا، ان کا تلفظ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ باقی ان کے تلفظ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلا حرف ہے الف۔ الف بہت سے لوگوں سے سنا گیا ہے، وہ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں یا سمجھا رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے کسی دیہات کے کسی حافظ سے پڑھا ہوتا ہے یا کسی عورت سے قرآن کریم پڑھا ہوتا ہے، تو وہ اس طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں الف۔ الف اس کی لام کے اوپر شد زور دے کر الف، یہ غلط ہے، اس کو ہلکا پڑھنا ہے، الف، لام کے اوپر شد نہیں پڑھنا۔ اور اس کے بعد با، بعض لوگ اس کو یوں پڑھتے ہیں با با، یہ با نہیں، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے با کو، با، تا، اور پھر اس کے بعد طا آ رہا ہے۔ تا اور طا میں بہت سے لوگ ہیں جو فرق نہیں کرتے، تا اور طا کے اندر بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تا اور طا میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے لحن جلی کی غلطی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے معنی کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ان حروف کی ادائیگی کو، اس کے طریقے کو بھی یاد رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ تیسرا حرف ہے تا، اور جب طا پڑھیں گے تو اس وقت دونوں ہونٹ گول کرنے پڑیں گے، تو یہ فرق ہے ان کی ادائیگی کے اندر۔ اور آگے ہے
یہ سب سے زیادہ جہاں پر بچے بڑے غلطی کرتے ہیں وہ فا، سین اور صاد، ان کے اندر فرق نہیں کر سکتے، جبکہ ان کے اندر بڑا واضح فرق ہے۔ فرق نہ کرنے کی وجہ سے بڑی لحن جلی کی غلطی واقع ہوتی ہے، معنی تبدیل ہو جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے اس کو پڑھنے میں جب فا کو پڑھیں تو بالکل ہونٹوں سے، زبان سے کسی قسم کی سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو۔ تو فا کو پڑھتے ہوئے تھوڑی سی زبان کو بہر کرنا پڑتا ہے، فا فا۔ پھر اس کے بعد ہے جیم، بعض اس کو صرف اتنا پڑھتے ہیں جیم، نہیں اس کو کھینچنا ہے جیم۔ اور اس کے بعد ہے ہا، ہا، یہ ہا جو ہے یہ حلق سے نکلتی ہے، اور اس کے مد مقابل دوسرا حرف ہے جن کے اندر فرق نہیں کیا جاتا، وہ ہے ہا، وہ سینے سے نکلتی ہے ہا۔ تو ان میں یہ فرق ہے کہ ہا حلق سے نکلتی ہے، تو اس وجہ سے یہ فرق ضروری ہے، ہا۔ اور اس کے بعد ہے خو، اور اس کے بعد دال، آگے ہے ذال، ذال، ذا، ظا اور ضاد، ذال، ذا، ظا اور ضاد، ان کے درمیان بڑا واضح فرق ہے، اور ان کے درمیان یہ فرق کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ذال، ذا ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ضا، ضاد کے درمیان فرق نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ان کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ذال جب پڑھیں تو تھوڑی زبان باہر نکلے، اور جبکہ ذا اس کو تھوڑا سا زور دے کے ادا کرنا پڑتا ہے، تو ذال، ذال۔ اس کے بعد ہے رو، رو، اس رو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پور رہے رو، رو، اور منہ کو گول کرنا پڑتا ہے رو۔ اس کے بعد ہے ز، ز، دانت بند کر دینے ہیں اور زبان کو دانتوں کے اندر کر دینا ہے، ز۔ اس کے بعد ہے سین، سین، سین جب ادا ہوگا تو سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، تو یہی فرق ہے سا اور سین کے درمیان، کہ سا کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز نہیں پیدا ہوتی، جبکہ سین اس کو پڑھنے میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے شین، شین، اور اس کے بعد ہے صاد، صاد، منہ گول کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اونٹ کو گول کرنا پڑے گا، صاد۔ اس کے بعد ہے غاد، غاد۔ اس کے بعد ہے تو، تو، اور تا میں یہ فرق ہے کہ تو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا پڑتا ہے، تو تا، تو، ان کی ادائیگی میں یہ فرق ہے۔ اس کے بعد ہے لو، اس کے بعد ہے عین، عین، عین اور حمزہ میں بہت کم لوگ فرق کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عربی عین ہے، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں عربی، فرق ہے۔ عین، عین، یہ طریقہ ہے عین کی ادائیگی کا۔ اس کے بعد ہے غین، اس کے بعد ہے فا، اور اس کے بعد ہے قاف، قاف اور کیف، یہ ان میں فرق ہے۔ قاف، کیف ان میں بہت کم لوگ فرق کرتے ہیں۔ قاف قرآن، قرآن قاف ہے، دو نقطوں والا، اور کیف بعض لوگ قرآن کہتے ہیں، قرآن، ان میں فرق ضروری ہے، ورنہ یہ بھی لحن جلی میں شمار ہوگا۔ مثال کے طور پر قلب، قلب دو نقطوں والا قاف،
کلب چھوٹا کاف، تو ان میں یہ فرق ہوگا. قلب کیا معنی؟ دل. کلب اگر کلب پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا کتا. زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے معنی میں، تو اس وجہ سے ان کی ادائیگی کے اندر فرق کیا جائے. قاف، کاف، اس کے بعد ہے لام، اس کے بعد ہے میم، اس کے بعد ہے نون، اور اس کے بعد ہے واو. واو بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں وا، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کو واو پڑھیں. واو. اس کے بعد ہے ہا، اس کو گول ہا بھی کہتے ہیں اور دو آنکھوں والی ہا بھی کہتے ہیں. تو اس میں اور ہا میں بہت لوگ کم فرق کرتے ہیں، حالانکہ ان کے مخارج جدا جدا ہیں. تو ہا حلق سے ادا ہوتی ہے، ہا سینے سے ادا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کے پڑھنے میں فرق ضروری ہے. اس کے بعد ہے حمزہ، حمزہ، اور اس کے بعد ہے یا، یا، یہ دو یا ہیں. ویسے عام طور پہ تو دنیاوی جو قاعدے ہوتے ہیں اردو کے، اس میں تو کہتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں چھوٹی یا بڑی یا، لیکن یہاں پر اگرچہ لکھنے میں تو فرق آئے گا لیکن پڑھنے میں دونوں کو یا ہی پڑھا جائے گا، چھوٹی بڑی کا فرق نہیں کیا جائے گا یہاں پر. تو اس لیے پڑھنے میں یا، یا، یہ ہے الف سے لے کر یا تک ان حروف کی پہچان اور ان کے پڑھنے کا طریقہ کہ ان کو کس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے. تو اس لیے یہ جو ویڈیو ہم نے قرآن کریم کی پڑھنے کے حوالے سے، قرآن کریم کی الفاظ کی پہچان کے حوالے سے، تلفظ کے حوالے سے یہ ہم آپ دوستوں کے پاس بھیج رہے ہیں، تو اس کے لیے اپنے پاس تھوڑا سا وقت نکالیں اور اس کو ویڈیو کو اپنے سامنے رکھ کر سامنے اپنا قاعدہ کھولیں، نورانی قاعدہ لے لیں، تجویدی نورانی قاعدہ بازار سے مل جاتا ہے، اس کو اپنے سامنے کھول کر رکھیں اور اس کے بعد سامنے اپنی اس ویڈیو کو رکھیں، یا بلکہ یہ انشاءاللہ یہ قاعدہ جو ہے تجویدی قاعدہ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ آپ کے پاس آ جائے گا. تو اس کو سامنے رکھ کر ہر حرف کی ادائیگی کا طریقہ درست کرنا ہے. جب ہماری حروف کی پہچان ہو جائے گی، تلفظ کا طریقہ پتہ چل جائے گا، ہمارا قرآن ہمیں پڑھنا آ جائے گا، قرآن کریم کی غلطیوں سے ہم محفوظ رہ جائیں گے، ہماری نماز کے اندر جو کوتاہیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی. تو اس کا بہت بڑا اللہ پاک کے ہاں اجر ملے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.